آج کی کہانی وہ ہے جب جادو، نفرت اور حسد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا، اور پھر آسمان سے اللہ کی ایسی مدد اتری جو آج بھی ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ مدینہ کا شہر ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی تھی۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، اور 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی۔ بال جھڑنے لگے، کمزوری بڑھتی گئی، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، حالانکہ وہ کام ہوا ہی نہ ہوتا تھا۔ سب پریشان تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ پھر پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ایک خوفناک سازش سامنے آئی۔ یہودی قبیلے کا ایک شخص، لبید بن الاسم، اور ایک لڑکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کام کرتا تھا، لوگوں نے اسے بہکا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھڑتے ہوئے بال اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے دانت حاصل کر لیے۔ پھر ان چیزوں پر جادو کیا گیا، ایسا جادو جو کھجور کے خوشے کے اندر باندھا گیا، اس پر 11 گرہیں لگائی گئیں، اور اسے ایک پرانے کنویں زروان میں پھینک دیا گیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اسی وقت 2 فرشتے زمین پر اترے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پہلا فرشتہ پوچھتا ہے، اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر دونوں فرشتے سازش کی پوری حقیقت بیان کرتے ہیں، کس نے جادو کیا، کس چیز سے کیا، اور وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے مجھے میرے مرض کا سبب بتا دیا۔ فوراً حکم دیا گیا، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار کو بلایا گیا۔ تینوں صحابہ کنویں زروان تک پہنچ گئے، پانی نکالا گیا، مٹی ہٹائی گئی، اور آخرکار وہ کھجور کا خوشہ ملا جس کے اندر بال تھے، کنگھی کے دانت تھے، اور وہ ڈور تھی جس پر 11 گرہیں لگی تھی۔ پھر اللہ نے 2 عظیم صورتیں نازل فرمائی، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمانا شروع کی۔ پہلی آیت، پہلی گرہ کھل گئی، دوسری آیت، دوسری گرہ کھل گئی، گرہ در گرہ ایک ایک کر کے سب کھلتی چلی گئیں، اور جب 11ویں اور آخری گرہ کھلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس شخص کو سزا نہ دیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں کسی کو نقصان پہنچانا پسند نہیں کرتا۔ یہی تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم دل۔ آج ہم ہر روز سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھتے ہیں، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سورتیں کیسے، کیوں اور کن حالات میں نازل ہوئیں۔ یہ صرف سورتیں نہیں، یہ اللہ کی حفاظتی ڈھال ہے، حسد سے، جادو سے، نظر بد سے، اور ہر چھپی ہوئی برائی سے بچانے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ علم جانیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔